السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم واجد خان او تاسو ګورئ پرایم ډیجیټل کهانی. ګرانو کتونکو چې څنګه تاسو له پته ده تقریبا مسلسل 2 هفتونه چې کوم دی په پوره خیبر پښتونخوا کې د بارانونو سلسله روانه ده. د بارانونو د وجې چې کوم دی د بجلی چې څه صورتحال دی ټول به موږ تاسو سره شیر کوو. په دغه ټایم موږ سره د دی پیارو صاحب عثمان بی دی، هغه سره به خبرې کوو. دا ټولې خبرې موږ تاسو سره شیر کوو او د هغې چې کومې خبرې دا په اردو کې دي، ولې چې هغه د خیبر پښتونخوا نه دی، هغه د ضلع پنجاب دی. نو موږ کوشش کوو چې هغې په پښتو خو هغې ته نه ورته، په اردو کې ورته خبرې کوو. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر پہلے اپنے تعارف کرائیں جی. میرا نام محمد عثمان ہے. میں فیسٹو میں بطور ترجمان اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. اچھا سر، یہ بتایا کہ مسلسل 2 ہفتے بارش ہوئی ہے، عوام کافی مشکلات میں ہے، جب بھی دیکھو لائٹ بند ہوتی ہے، تو کیا کہیں گے سر آپ؟ لائٹ ہمیشہ بالکل بند نہیں ہوتی ہے. فیسٹو کے 1300 زائد فیڈر ہیں، 1300 سے زائد. تو ابھی جب مسلسل بارشیں ہوئی تھی تو ہمارے ٹوٹل 171 فیڈرز، 171 فیڈرز ہمارے افیکٹ ہوئے تھے. باقی تمام فیڈرز پہ جو ہے وہ روٹین کے مطابق بجلی فراہم کی جاتی رہی ہے. اور فالٹ کی ریزن بیسکلی یہی ہوتی ہے کہ کوئی ٹرانسفارمر یا کوئی لائن میں فالٹ آ جاتا ہے تو اس وقت میں فیڈر بند کیا جاتا ہے تاکہ اس کو مرمتی کام کیا جا سکے. ابھی جب بارشیں، آپ کو پتہ ہے لاسٹ 2 دن جو ہے وہ مسلسل بارشیں ہوئی تھی تو بارش کے دوران مرمتی کام کرنا مشکل تھا. اس وجہ سے بعض فیڈرز پہ بجلی کی بحالی تھوڑی تاخیر سے ہوئی تھی. ادروائز باقی تمام فیڈرز پہ روٹین کے مطابق لوڈ مینجمنٹ پہ یا بجلی فراہم کی جاتی رہی ہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ پشاور میں تقریباً 70-75 سالوں سے پہلے جو تارے ہیں وہ تارے ابھی بھی موجود ہے، لیکن اگر آپ اسے دیکھیں تو 70 سال کے بعد انسان بھی بوڑھا ہو جاتا ہے. وہ تارے بالکل لٹکی ہوئی ہے، کسی بڑے حادثے کا سبب بھی بن سکتا ہے. کیا اس کی جو ہے نا مرمت کا کام نہیں ہو سکتا ہے؟ بالکل کیونکہ آپ کو پتہ ہے پیسکو ریجن میں میکسیمم ایریا جو کہ خیر پختونخوا کا ہے وہ پیسکو ریجن میں آتا ہے. تو ہماری ود دا پیسج آف ٹائم ہم اپنا جو ٹرانسمیشن سسٹم ہے اس کو اپ گریڈ کرتے جا رہے ہیں. بعض علاقوں میں جہاں پر اس طرح کی چیزیں ہیں، ہمارا سیفٹی ڈپارٹمنٹ ہے وہ مانیٹرنگ کرتا ہے اور ان تاروں کو ریپلیس کیا جاتا ہے. اگر کچھ علاقوں میں ایسا ہے تو ہم ان کو بھی فردر دیکھ لیں گے کہ اس کی ان تاروں کو جو ریپلیس کیا جائے یا ٹھیک کیا جائے تاکہ کوئی بھی سیریس انسیڈنٹ نہ ہو پائے. اچھا سر، عوام کی تو بہت گلے شکوے ہے، لیکن ہم نے کچھ جگہوں پہ معلومات کی ہے، جو آپ لوگوں کا جو لین مین ہے ان کا بھی گلہ ہے، ان کے پاس بھی وہ سیفٹی سامان موجود نہیں ہوتا جن کی وجہ سے وہ مرمت کا کام کر سکے. پیسٹو چیف اختر حمید خان صاحب جو ہیں ان کی بڑی اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں تمام آپریشن ٹیم کو کہ بغیر سیفٹی کٹس کے انہوں نے پوسٹ پر چڑھ کر کام نہیں کرنا. اور ان کو باقاعدہ کٹس وغیرہ فراہم کی جاتی ہیں. اور ہمارے پاس سیفٹی ٹیم ہے جو کہ سرویلنس کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ اگر بغیر کسی کوئی ایسا ہمیں کام کرتا لائن مین مل گیا جو بغیر سیفٹی کٹ کے کام کرے تو اس کی پینلٹیز بھی ہوتی ہیں. تو ہم نے اپنے تمام آپریشن ٹیم کو یہی انسٹرکٹ کیا ہے کہ ان کی اپنی لائف پہلے، کام اس کے بعد آتا ہے. تو کیونکہ ایک ہر جان جو ہے وہ قیمتی ہے. اور بارشوں کے دوران اسپیشلی ان کو کہا جاتا ہے کہ پہلے تو ہماری کوشش ہوتی ہے بارش رک جائے اس کے بعد کام ہو، لیکن جب مسلسل بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں تو پراپر سیفٹی کے تمام اقدامات کو عمل درآمد کرتے ہوئے وہ لوگ کام کرتے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ 118 ہیلپ لائن انٹروڈیوس کرائی ہے. اب آپ کو کسی ایس پی او یا کسی کو ڈائریکٹ کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے 118 پر مفت کال کرنی ہے، یا اگر آپ ایس ایم ایس کر کے اپنی کمپلین درج کراتے ہیں تو 8118 پر آپ ایس ایم ایس کرتے ہیں تو ہمارے پاس سارا ریکارڈ ہوتا ہے. ہماری ٹیم مانیٹر کر رہی ہوتی ہے، تمام آپریشن ٹیم فوراً آ کے آپ کی بجلی کا مسئلہ حل کریں گے. اور جو مطلب چوری کر رہے ہیں، جو کنڈا کلچر ہے، ان کو کوئی میسج دینا چاہتے بالکل بجلی چوری کا نقصان ان دا اینڈ لوگوں کو خود کو ہوتا ہے. جس فیڈر پہ لوگ زیادہ بجلی چوری کرتے ہیں اس پہ لاسز بڑھتے ہیں. اور اگر ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آخرت تو خراب ہوتی ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ لوڈ شیڈنگ کا اضافہ ہو جاتا ہے وہاں پر. اگر کوئی بھی بجلی چوری کرتا ہے پکڑا جائے تو آس پڑوس میں اس کی بےعزتی بھی ہو جاتی ہے، سب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب لاسز بڑھتے ہیں تو پھر وہ پر یونٹ بھی اضافہ ہو جاتا ہے. ان دا اینڈ جب لاسز بڑھتے ہیں تو ان دا اینڈ پے بھی ان کو ہی کرنا پڑتا ہے. اگر آپ بجلی چوری نہیں کریں گے تو نہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوگا، نہ بجلی کے ٹیرف میں انکریمنٹ ہوگا. تو بس بجلی چوری جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. ہیں؟ سر، ایک آخری سوال جو پورے پشاور کے عوام کے ہے،
ان کا یہی سوال ہے کہ اکثر ٹرانسفارمر خراب ہو جاتا ہے، تو جب وہ ایس ڈی او صاحب کو یا سبرڈنٹ صاحب کو یا لائن مین صاحب کو جب کال کرتے ہیں تو وہ سے کہتے ہیں جی یہ خراب ہوا ہے، آپ لوگ پیسے اکٹھے کر لیں، اس پہ آپ کا جو ہے نا ٹرانسفارمر جو ہے نا مرمت ہوگا، کیا یہ جائز ہے؟ بس اب آپ نے ان کو کال نہیں کرنی، آپ نے کال کرنی ہے 118 پر، اور 118 پر اس طرح کے تو مسائل نہیں ہوں گے، آپ کے ٹرانسفارمر بھی ریپلیس ہو جائیں گے، اور آپ کے تمام جو مسائل ہیں وہ ود ان ٹائم حل ہو جائیں گے۔ اچھا سر، ایک اور بھی ہے نا جو ٹرانسفارمر کے لیے کرین منگوانا پڑتا ہے، آپ لوگوں کے پاس میرے خیال سے کرین نہیں ہے، تو یہ عوام اپنے پیسوں سے جو ہے نا کرین منگوا کے اس سے ٹرانسفارمر کو اٹھا کے گاڑی میں رکھواتے اور مرمت کے لیے لے جاتے ہیں۔ نہیں، بالکل کرین تمام فیسلٹیز ہیں، وداؤٹ کرین کیسے کام کر سکتا ہے پریس کو؟ جہاں آپ نے بڑے بڑے پول انسٹال کرنے ہیں، آپ نے بڑی بلڈنگس پہ جو ہے وہ کام کرنا ہے، آپ ایون ہمارے پاس تو بہت سارے پہاڑی علاقہ جاتی ہیں، وہاں پر جا کے کام ہوتے ہیں، وداؤٹ ان چیزوں کے تو پریس کو کام ہی نہیں کر سکتا نا، تو لوگوں کو نہیں منگوانی پڑتی کرینیں، آپ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اگر آپ پراپر چینل کے تھرو چلیں گے 118 پر، نہ آپ کو کرین منگوانی پڑے گی، نہ ٹرانسفارمر کے پیسے دینے پڑیں گے، نہ کسی لائن مین کی باتیں سننی پڑیں گی، آپ نے کمپلینٹ درج کر دی، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ گرانو کہ تم کو جیسے آپ لوگوں نے عثمان صاحب کی باتیں سنی ہے، آپ کو سبرڈن صاحب کو کال نہیں کرنی، لائن مین کو بھی کال نہیں کرنی، آپ نے ایچ ڈی او صاحب کو بھی کال نہیں کرنی، 118 پہ آپ نے کال کرنا ہے، آپ نے جو کمپلینٹ ہے وہ درج کر دے، انشاءاللہ آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا، اور آپ کا جو کام ہے جائز وہ ہر طریقے سے انشاءاللہ ہوگا۔